بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود اکیڈمی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے اور یہ جو ہے درود پاک کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں حافظ صاحب، اور درود پاک کا ان کا رسالہ بھی آتا ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے کہ ہمارے درود اکیڈمی واٹس ایپ گروپ کی ایک خاتون اپنا خواب بیان کرتی ہیں کہ میری بہن بہت بیمار تھیں، بہت سیریس ان کی کنڈیشن تھی اور ہر طرح کا علاج کروا کر دیکھ لیا مگر انہیں کہیں سے بھی آرام نہ آیا، بلکہ ان کی کنڈیشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، انہیں کہیں سے بھی شفا نہیں مل رہی تھی، کہیں سے بھی ان کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے آخر کار 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی اور کہ میری بہن ٹھیک ہو جائے، ان کی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے، اس نیت سے میں نے 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا ثواب ہدیہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے میری بہن کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بس اسی نیت سے میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لیکن بھی پریشانی حد سے بڑھتی گئی تو مجھ سے ناگہ ہونے لگا، یعنی یہ پریشان رہنے لگی، ان کی سسٹر کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تو ان کے درود شریف پڑھنے میں ناگہ ہو گیا، کمی آنا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ جب تقریباً 65,000 تک درود شریف کی تعداد پہنچی تو میں نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا، یعنی مجھ سے درود شریف پڑھا ہی نہیں گیا، میرا درود پاک چھوٹ گیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بہن کچھ دن کے بعد وفات پا گئی، اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا بہت صدمہ تھا اور میں ان کے غم سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان کے فوت ہونے کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ جو میری بہن ہے وہ بہت اچھی حالت میں ہے، اور مجھ سے کہتی ہیں کہ باجی آپ نے درود شریف پڑھنا کیوں چھوڑا؟ آپ اسے نہیں چھوڑیں بلکہ آپ پڑھتی رہیں، کیونکہ آپ کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے بہت آسانی ہوئی، یہاں میری قبر کی منزلیں آسان ہوئی، درود شریف کی بدولت آسانی کے ساتھ خود بخود میری قبر کی منزلیں طے ہوتی گئیں، لہٰذا آپ درود شریف پڑھنا نہ چھوڑیں، مجھے اس کی وجہ سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ سن کر کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس کی زندگی میں جو درود شریف میں نے اس کے لیے پڑھ رہی تھی وہ میں نے اس کو قبر کی پہلی رات اصال ثواب کر دیا تھا، جس کی برکات اس کو مرنے کے بعد بھی نصیب ہوئیں۔ سچ ہے کہ درود شریف نہ صرف دنیا میں کام آتا ہے بلکہ قبر میں بھی ہماری مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو درود شریف پڑھیے اور درود شریف پڑھ کر ہدیہ بھی کیا کریں۔ پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ دن میں جو بھی اعمال کریں، جو بھی درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں نا اپنا ایک درود پاک کی تسبیح اور ایک کلمے کی تسبیح رکھوا لیں امانت کے طور پہ کہ یا اللہ جب میں مروں تو قبر میں یہ میرے ساتھ جائے، جب میں مروں تو یہ کلمہ اور یہ درود پاک میرے لیے ایمان پر خاتمے کا سبب بنے، اس وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، اور قبر میں یہ درود شریف میرے لیے آسانی پیدا فرمائے، پولیس رات پر محشر کے دن یہ درود پاک میرا ساتھی ہو۔ تو روزانہ ایک کام کر لیا کریں، بس چھوٹا سا کام کریں کہ درود پاک کی ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کے طور پر اپنے لیے رکھوا لیں کہ یہ درود پاک جو ہے آپ کے لیے آخرت میں کام آئے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم دنیا میں درود شریف سے فیض اٹھا رہے ہیں، درود شریف کی ہمیں برکتیں مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں درود پاک کی برکتیں مرنے کے بعد بھی نصیب ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے جو 65,000 مرتبہ درود شریف پڑھا وہ اپنی بہن کو اس رات ہدیہ کر دیا جو ان کی قبر کی پہلی رات تھی، اور پھر اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کی منزل آسان کر دی اور اس درود پاک نے انہیں بہت فیض پہنچایا۔ تو دنیا کے معاملات بھی آسان کرے گا اللہ، آخرت کی بھی کرے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہ کے ہاں اپنے لیے امانت رکھوائیں، ہدیہ کیا کریں اور درود پاک میں ناغہ نہیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اور ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔